السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 156واں درس ہے، یعنی 156، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 260 اور 261، یعنی 260 اور 261۔ ان 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے، سماعت فرمائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ 260ویں آیت تھی جس کی ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے اس کی مختصر تفسیر سماعت فرمائیے کہ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا، ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 4 پرند لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ آئیے اس آیت کا تھوڑا سا تفصیلات سماعت فرمائیے کہ پچھلی آیتوں میں جو ابھی کل جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ گزرا، اور پھر دوسرے سے قبل جو آیت تھی اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ بیان ہوا تھا، جس میں نمرود کی کج بحثی کا ذکر تھا کہ اس نے قتل نہ کرنے کو زندہ کرنا اور قتل کر دینے کو موت دینا سمجھ کر خود کو خدا کہنے لگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے زندہ کرنے کا طریقہ یعنی احیاء دیکھنے کی رب سے درخواست کی، جس سے رب اور بندے میں فرق ہوا۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے احیاء مولا پر تعجب فرمایا، یعنی کہ جو بستی میں تمام لوگوں کو انہوں نے مردہ پایا تو کس طریقے سے زندہ کرے گا، اس بات کا خیال حضرت عزیر علیہ السلام کو آیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود موت دے دی تھی۔ اس کا یہاں پر
بات جو بیان کی گئی تھی کہ وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کو خود موت دے دی، پھر بعد میں ان کو 100 سال کے بعد اٹھایا گیا، اٹھا کر پھر ان سے پوچھا گیا کہ تم کتنے برس سوتے رہے، کتنے برس مرے پڑے رہے، تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو وہ بات وہاں پر پیش آئی تھی ان کے ساتھ۔ اس سے عجیب تر واقعہ کا ذکر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر تعجب کیا، یعنی کہ مردوں کو کس طریقے سے زندہ کریں گے، تو آنن فانن ان کے سامنے ہی مردہ جانور زندہ کر کے دکھا دیے گئے۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا، پھر انہیں خود زندہ کیا، اور پھر وہاں پر جتنے مردے تھے عزیر علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ کے نام سے انہیں پکارو، وہ لوگ سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہ زندہ ہونے کا واقعہ وہاں پر بیان ہوا تھا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر انہیں پوری طریقے سے غلط ملت کر ملا کر 4 پہاڑوں پر یا 7 پہاڑوں پر یا 10 پہاڑوں پر رکھ دینے کا حکم دیا گیا، اور پھر انہیں آواز دینے کے لیے کہا گیا، تو پھر وہ لوگ زندہ ہو کر سامنے آ گئے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی تفسیر سماعت فرمائیے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے گزرے، ملاحظہ فرمایا کہ وہاں ایک مردار پڑا ہے۔ جب سمندر جوش مار کر اس تک پہنچتا ہے تو مچھلیاں اس کا گوشت نوچتی ہیں، اور جب سمندر اتر جاتا ہے تو کبھی چرند جانور اسے کھاتے ہیں، یعنی کہ اس مردار کو جب سمندر کا پانی جب اس تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں اس کا گوشت پوشت کھانے لگتے ہیں، اور جب پھر وہ سمندر اتر جاتا ہے تو وہاں پر جب خشکی آ جاتی ہے تو جو جانور ہے وہ آ کر اس کا گوشت کھانے لگتے ہیں۔ اور کبھی پرندے، آپ نے خیال فرمایا کہ ایک مردار کتنے پیٹوں میں پہنچا، اس کا گوشت پوست قیامت کے دن جمع کیوں کر ہوگا، اور یہ کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ تب بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا مجھے احیاء موتا کی کیفیت دکھا دے۔ رب نے فرمایا کیا تم اس پر ایمان نہ لائے؟ عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہاں ایمان تو لایا، مگر چاہتا یہ ہوں کہ بجائے خبر کے مشاہدہ کر لوں، یعنی کہ علم تو مجھے ہے اس بات کا، مجھے اس بات کی خبر تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لوں اور علم یقین سے ترقی کر کے عین الیقین تک پہنچوں اور میرے قلب کو مشاہدے کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ تب ارشاد ہوا کہ اچھا تم 4 پرندے لے لو اور انہیں پال پوس کر اپنے سے خوب ملا لو تاکہ تم ان کی خوب پہچان ہو جائے، پھر ان سب کو ذبح کر کے میں ہڈی پر وہ بال وغیرہ کہ ان کا خوب خیمہ کر ڈالو، پھر اس کے کئی حصے کر کے کسی پہاڑی میدان میں چند پہاڑوں پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو اور میدان میں کھڑے ہو کر انہیں آواز دو کہ اے پرندو اللہ کے حکم سے میرے پاس آؤ۔ وہ فوراً زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، مرغ، کبوتر، گدیا اور کوے کو ذبح کر کے ان کے گوشتوں کا خیمہ کر کے سب کے اجزاء خلط ملط کر کے 4 یا 7 یا 10 پہاڑوں پر ایک ایک حصہ رکھا،
اور ان سب کے سر پر ان کے سب کے سر اپنے پاس رکھ لیے، پھر پکارا، اے چڑیوں، اے پرندوں، میرے پاس حکم الہی سے آ جاؤ۔ یہ فرماتے ہی اجزا اڑے اور ہر جانور کے اجزا علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، یہاں تک کہ خون کا ہر قطرہ دوسرے قطرے سے ملا، اور ہر پر اڑ کر دوسرے پر سے مخلوط ہوا، اور ہر ہڈی اڑ کر دوسری ہڈی تک، اور ہر پارے گوشت دوسرے پارے گوشت تک پہنچا، یہاں تک کہ فضا میں چاروں جانوروں کے جسم بن کر دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئے اور اپنے سروں سے مل کر پورے پرندے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جناب باری تعالیٰ کا یہ سوال کرنا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے، اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ جواب دینا کہ ہاں ایمان تو ہے، لیکن دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ آیت مجھے تو اور تمام آیتوں سے زیادہ امید دلانے والی معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار کے دل میں اگر کوئی خطرہ یا وسوسہ شیطانی پیدا ہو تو اس پر پکڑ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ والی آیت، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں سے مایوس نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو والی آیت، جس میں ارشاد ہے کہ اے میرے گنہگاروں بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول، پھر خدائے عالم کا یہ سوال اور آپ کا جواب ہے۔ یعنی کہ ابھی جو آپ کے سامنے جو آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اس کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس سے ہم کو اور زیادہ ڈھارس بنتی ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، ہمارا مکمل ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ آئیے اب ہم سورہ بقرہ کی 261ویں آیت تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سماعت فرمائیے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم۔ اس آیت میں بے جان انسان کو زندہ کر کے اور دوسری آیت میں مردہ پرندوں کو جان بخش کر اپنی قدرت اور قیامت کے آنے کا ثبوت دیا گیا تھا، یعنی کہ گزشتہ جو آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ان آیات میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بیان کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائے 7 بالیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مال کے خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے 700 گنا زیادہ دے گا یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور وہ بندے کے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جو بندہ خرچ کرتا ہے اور اس میں جس قدر بھی اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اسی قدر زیادہ نوازتا ہے، اسے 700 گنا 10 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، 7 لاکھ گنا بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی بات کی اور ایمان کہ وہ حقیقی کیفیت پیدا کرنے والی آیات ہمارے سامنے رکھی، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب اس نے مزید یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم اگر خرچ کرو گے تو تمہیں میں کئی گنا زیادہ اس سے عطا کروں گا، اور اس کی مثال بھی بڑی اچھی مثال یہاں پر بیان کی ہے کہ اب دیکھیے آپ کے گزشتہ تو مردوں کو زندہ کرنے والی بات کہی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ مردہ چیز یعنی کہ ایک بیج ہے جسے ہم زمین میں بوتے ہیں تو اس سے ایک دانے سے ایک شاخ پھوٹ پڑتی ہے، ایک بال نکلتا ہے، اور اس ایک بال میں کئی بالیں پھوٹتی ہیں، اور ایک بال میں 70 دانے ہوتے ہیں یا 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ایک بیج کے بونے سے یعنی کہ مردہ بیج کے مردہ زمین میں بونے سے اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرتا ہے۔ یہاں پر یہ مثال بیان کی گئی کہ وہاں پر تو انسانوں کو زندہ کرنے کی بات بیان کی گئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یعنی کہ پرندوں کو جو ہے سو ذبح کر ان کو جو ہے سو زندہ کرنے والی بات کہی گئی۔ اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک مردہ چیز، مردہ جو دانہ ہے مردہ ہے، اسے جب ہم زمین میں بوتے ہیں تو اس سے ایک بال نکلتا ہے، اس بال میں 70 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ ایک دانہ بونے کی وجہ سے اتنا جیسا آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو آپ جب ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی قدر آپ کو اس سے نیکیوں سے نوازتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بتلائی گئی، اس کی تفصیل سماعت فرمائیے کہ جو لوگ کسی کار خیر میں اپنا کسی قسم کا مال کسی طرح خرچ کریں، خواہ زکوٰۃ ہو یا فطرہ ادا کرے، یا مسجدیں بنائیں یا مدرسے بنائیں یا شفا خانے اور مسافر خانے تیار کریں، یا اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کریں، یا مساکین فقراء کو صدقہ نفلی دے، یا طلباء کو ان کی تعلیمی فیس یا کتابیں یا دیگر ضروریات کو خرید کر دے،
اس پر لگائیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ جو بھی خیر کا کام ہے، اگر اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، پورے اخلاص کے ساتھ، دکھاوے سے بچتے ہوئے اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہاں پر وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے صدقات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بو دیا جائے جس سے 7 شاخیں پھوٹے، ہر شاخ میں ایک ایک بال ہو اور ہر بال میں 100 دانے، یعنی کل 700 دانے. جیسے دنیا میں ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں ایک صدقے سے 700 حاصل ہوں گے، یعنی کہ 700 نیکیاں تمہیں حاصل ہوں گے. اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ رب تعالیٰ جس کو چاہے بقدر اخلاص و مشقت اور زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے. ایسے واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر بات اخلاص اور مشقت کی گئی، تو ایک غزوے کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جو کچھ بھی مال تم دے سکتے ہو، مال یہاں پر جمع کرو، جس سے جنگی سامان خریدیں گے، گھوڑے یا زیر یا ہتھیار جو بھی. تو جب یہ بات کہی گئی تو ایک صحابی، بہت سے صحابہ نے بہت سا مال اپنا لا کر دے دیا، وہ مال پورا جمع کیا گیا. اس کے بعد ایک صحابی دن بھر محنت کر کر اس کا انہیں عوض چند کھجوریں ملی، تو وہ کھجوریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لے کر اس تمام مال پر پھیر دیا اور کہا کہ ان کو اس قدر اجر و ثواب ملے گا. یعنی کہ ان کی محنت اور مشقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ثواب سے سرفراز کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یعنی کہ بات یہ ہے کہ ایک تو محنت اور مشقت کے ساتھ جو مال حاصل کیا جاتا ہے، اکل حلال جسے کہتے ہیں، اس کو اگر تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے پورے اخلاص کے ساتھ، تو اس کا اجر تمہیں 700 گنا نہیں بلکہ 7 لاکھ گنا تک بھی دیا جا سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جہاد میں روپیہ بھیج دے تو اسے ہر درہم کے عوض 700 درہم ملیں گے، اور جو خود میدان جنگ میں جا کر خرچ کرے اس کے لیے ہر درہم کے عوض 7 لاکھ. دوسری روایت میں ہے کہ ہر خرچ کرنے والے نمازیوں کے لیے اللہ نے رحمت کے اتنے خزانے رکھے ہیں جو انسان کے علم میں نہیں آ سکتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حج اور جہاد کے خرچے کا یکساں ثواب ہے، یعنی ایک کا 7 لاکھ. بلکہ بعض روایت میں ہے کہ صدقہ دنیاوی مصیبتوں اور فتنہ خبر اور عذاب قیامت کو دور کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کے کس قدر فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. نہ صرف نیکیاں ہی حاصل ہوتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مصیبتوں سے بھی آپ کو نجات دیتا ہے، بچا لیتا ہے، اور پھر فتنہ خبر سے بچاتا ہے. ایسے واقعات ہم کو ہمارے بچپن میں سننے میں آئے تھے کہ ایک شخص 2 درہم خرچ کیا، اور جب وہ اسے قبر میں دفن کر دیا گیا، تو جس وقت قبر میں دفن کیا گیا اس کے بعد ایک سانپ جب اسے ڈسنے آیا تو فوری اس کے سامنے، اس مردے کے سامنے وہ 2 درہم کا سکہ آ جاتا اور وہ سانپ
جیسے ہی ڈستا تو 2 درہم کا سکہ ڈھال بن جاتا. تو اس طریقے سے فتنہ قبر سے بھی بچتے ہیں، اور اس کی مثالیں دنیا کے سامنے آ بھی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ عذاب قیامت، یعنی قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا تو اس وقت مردے بہت ہی ہولناکی کی حالت میں اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، ہم مردے جو پڑے ہوئے تھے ہم سکون میں تھے، یہ کیا ہو گیا. یعنی کہ قیامت کی جو ہولناکی رہے گی اس کو دیکھیں گے تو اس کو ایسا محسوس کریں گے. تو یہاں پر یہ بات بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے عذاب سے بھی اس کو دور رکھا جائے گا. اور سخاوت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ جنت میں اور شاخیں دنیا میں پہنچتی ہوئی ہے. جو کوئی اس کی کسی شاخ کو پکڑے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا. یعنی کہ ذرا سا بھی اگر وہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا اجر دے گا کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نیکی کو کمتر مت سمجھو، ہر نیکی کو بہت ہی اعلیٰ ترین سمجھو، کیونکہ ایک نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا کر سکتا ہے اور تمہیں جنت عطا کر سکتا ہے. اسی طرح یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بخل ایسا درخت ہے جس کی جڑ جہنم میں اور شاخیں دنیا میں ہیں. یعنی کہ لوگ دنیا میں گھر کر اس طریقے سے مال و متاع کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ دنیا ہی میں لگے رہتے ہیں، اور جہاں پر انہیں خرچ کرنا ہے وہ خرچ نہیں کرتے، اور اسے یعنی کہ مال و متاع کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں، اسے سنبھالے ہوئے رہتے ہیں، اسے بچائے رکھتے ہیں اور بخل کا معاملہ کرتے ہیں. تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح گھرے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی ایک شاخ پکڑے گا جو جہنم میں لے جائے گی. یعنی کہ جو لوگ بخل کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور ایسی مثالیں گزشتہ بھی آیتوں میں بھی دی گئی اور آگے بھی آپ کو آیتوں میں یہ ملے گی کہ جو ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں یا پھر جہاں پر مال خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ نہیں کریں گے، بخل سے کام لیں گے، اسے جمع کر کر کے رکھیں گے، تو اسی مال کو انہیں دوزخ کی زنجیریں بنائی جائیں گی اور اسی مال کے ذریعے دوزخ میں داغا جائے گا. یہ تمام مثالیں ہم کو اللہ تعالیٰ دینے کی وجہ یہی ہے، ہمارے سامنے جو آتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر آ جائیں، قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم و ادراک عطا فرما اور ہمیں تیرے احکام پر پوری طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے رب، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے اور تیری اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.